الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوا على محمد زاداران سید الشہداء ماتم داران حسینی سوگواران مظلوم کربلا، الحمدللہ خدا کی بارگاہ میں کروڑوں شکر ہے کہ ہمارے یہ جو لمحے ذکر اہل بیت میں گزر رہے ہیں، کیوں اس لیے کہ انسان کی کسی بھی وقت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اور قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اب انسان کیوں گھاٹے میں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو وہی انسان کامیاب ہے جو نیک اعمال بجا لائیں اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں اور جو ہے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ 3 آیتیں مکی سورہ ہے، یہ اس کے اندر خود امام جعفر الصادق علیہ السلام کوئی بھی شخص اس سورہ کو پڑھے گا اور خاص کر مستحب نمازوں میں یہ نماز کے عالم میں اس سورہ کو پڑھے گا تو اس کی درجات میں بلندی، اور جو ہے یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کے اندر کسی کو کوئی ڈر ہے کسی سے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں بادشاہوں کا خوف تھا لوگوں میں، اور جو ہے کسی کے سامنے جانا تھا تو لوگ جو ہے ہچکچاتے تھے، ڈرتے تھے، تو اگر یہ سورہ پڑھ کر جو ہے کسی کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں ڈر سے جو ہے تمہیں نجات ملے گی۔ اس طریقے سے آج 4 محرم ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے میں امام اپنی پوری زندگی میں تمام تر مدینے کے حالات کے اندر ہر ایک سے واقف تھے کہ مدینے کے حالات کیسے تھے، مکے کے حالات کیسے تھے، یمن کے حالات کیسے ہیں، اور بھی دوسرے تمام تر مقامات کے حالات کے اندر امام کو ہر ایک کا جو ہے ہر ایک سے خبر رکھتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک گلی کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے، اس گھروں کے اطراف میں ایک گھر مجھے بہت پسند تھا، اور اس گھر کے اندر ایک کم سن چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام تھا اسماعیل۔ امام کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کو بہت پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسماعیل اپنے ماں باپ کی بہت اچھے سی خدمت کرتا تھا، اور ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا تھا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے طرح سے رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، وہ ان کے ساتھ بہت خوش اور آرام سے رہتا تھا۔ تو امام کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں مجھے اسماعیل کے اس عادتوں کی وجہ سے میں اسماعیل کو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عادتیں بہت اچھے تھے۔ تو ایک وقت تھا کہ امام اور اسماعیل کے درمیان میں ایک جگہ پر ملاقات ہوئی، تو اسماعیل بہت چھوٹے بچے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ اسماعیل السلام علیکم، تو جواب جو ہے اسماعیل بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، میں آپ کو سلام کرنا چاہتا تھا، آپ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل سے امام خود کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ان عادتوں کی وجہ سے میرا دل خوش ہو گیا، کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہو، کہ اس وجہ سے میں تمہارے ان عادتوں سے میں خوش ہوں۔ تو خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ بچوں کی کچھ عادتوں سے میں بہت خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیلنے کے بعد کبھی جو ہے آتے ہیں گھر کو
اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم خاک سے اٹھے ہیں اور خاک ہی میں جانا ہے۔ دوسرے بچے ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں، مگر دوسرے ہی دن آ کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، تم مجھے دوست رکھو۔ اور بچے، تیسری عادت بچوں کے اندر یہ ہے کہ بچے کبھی بھی ایک دوسرے کو 1 روپیہ خرچہ ہوتا ہے، 2 روپے خرچہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم میرے دوست ہو، میں تم سے دوستی بڑھانا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے پیسے چلے گئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، آج رہیں گے کل چلے جائیں گے، مگر تمہارے کردار کی بنا پر میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ اگر بنیاد اچھے کردار کا ہے تو سمجھ لو رسول خدا کہتے ہیں کہ ان عادتوں کی بنا پر میں بچوں کو دوست رکھتا ہوں۔ ایک کیا ہے کہ بچے خود کہتے ہیں کہ ہم خاک سے اٹھے ہیں اور خاک میں ہی جانا ہے۔ دوسرے کیا ہے، بچے کبھی دل کے اندر نفرتوں کو نہیں بڑھاتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے ہمیشہ کنجوسی نہیں کرتے، بخالت نہیں ہے ان کے اندر کہ کیوں دیں ہم کسی کو، کیا وجہ ہے کہ ہم کسی سے جو ہے محبت کریں، کسی سے ہمدردی دکھائیں۔ تو بچوں کی عادت یہی ہے۔ ہاں زاداروں، ہمیشہ کیونکہ یہاں پر جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور خاص کر بچوں کا ایک ہجوم ہے یہاں پر، تو میں اپنے بچوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کو حاصل کرو، گہوارے سے لے کر قبر تک۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دیکھو علم کا ہمارے نزدیک اتنا معیار ہے کہ ہم خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم تمہیں سلطان بنا دے گا، سب لوگ تمہاری باتوں کو سنیں گے اور تم اس بلند مقام پر رہو گے کہ تم اوپر رہو گے، لوگ نیچے رہیں گے۔ یہ وقت تمہیں بتلائے گا کہ تم کل کیا تھے، آج کہاں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس علم آ جائے گا تو سمجھ لو کہ تم اس علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو اور دوسروں کو جو ہے ایک چراغ کی طرح جو ہے لے کر جا سکتے ہو۔ یعنی کہ تمام تر جگہوں پر اگر دیکھ رہے ہو کہ تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، صرف ایک چراغ ہے جس سے ہم جو ہے راستہ طے کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم جو ہے راستہ گزر جائیں گی اور جو ہے منزل ہماری آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس چراغ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس علم ہے تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اگر ہمارے پاس ہے، کامیابی کی منزل ہمارے قدم چومے گی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت، کوشش، لگن، کڑی دھوپ اور ٹھنڈ، ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے تو سمجھ لیجئے کہ کل ہم کیا تھے اور آج کیا ہیں ہمیں خود پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہم گھر کے اندر تو ہیں، باہر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، سب نہیں معلوم ہوتا۔ ایک مدت گزر جانے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ گیا وقت پلٹ کر نہیں آئے گا۔ دن گزر گئے، روز گزر گیا، سب کچھ ہو گیا، اور جو ہے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جو ہے بوڑھے ہونے کی منزل پر جانے کے بعد افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آئے کاش کہ میں علم کو حاصل نہیں کرتا اور جو ہے اس بنا پر جو ہے میں جاہل رہ گیا، جاہل ہو کر جو ہے مر گیا۔ تو امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ میرے نزدیک سب سے جو ہے خراب وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے جہالت جو ہے پسند نہیں ہے، مجھے عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس وہ وقار ہونا چاہیے، وہ منزلت ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے قیاس ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں جانتے ہو، مولا خود فرماتے ہیں کہ جاؤ جان لو، اس سے پہلے کہ تم جو ہے لوگوں کے درمیان میں سے جو ہے وہ سوال کا جواب نہیں جانے بغیر تم چلے جاؤ اور تمہارے دل کے اندر وہ حسرت رہ جائے کہ آئے کاش کہ میں اس سوال کا جو ہے جواب
حاصل کر لیتا۔ دو بہت بڑے ماہر انسان تھے اس زمانے میں ایران کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا فلسفر تھا، اس نے جو ہے جب اس کی زندگی کو گزارا تو بستر مرگ میں تھا، اور ایک جو دوست آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیسے ہو میرے بھائی، تمہاری حالات کیسے ہیں، تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ تو یہ پوچھتے ہوئے جو بستر کے ابھی کچھ سانسیں لے رہا تھا، تو اس سے وہ خود مریض پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سوال کا جواب کیا آئے گا؟ اس نے کہا کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، ابھی ان سب باتوں کا کوئی وقت نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جان کر مر جاؤں بہتر ہے میرے لیے، اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ انسان ہر لمحے میں آرزو کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں، اور یہ تمنا رکھیں کہ آج اگر ہم نے 4 باتیں اچھی سیکھی ہیں تو کل کے دن 15 باتیں اچھی سیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش رکھنا چاہیے کہ کوئی آرٹیکل ہے، کوئی نیوز پیپرز ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی بھی اچھی باتیں ہیں اس کو لے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں جو ہے ہمارے تمام تر چیزوں کو جو ہے ڈیولپمنٹ کے پاس جو ہے ہماری زندگی بڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہم جو ہے اسی درخت کے برابر ہیں اور اس چلتی پھرتی لاش کے برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر خود بھی فائدہ پہنچا رہا ہے خود کے لیے، اور جو ہے دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ زندگی میں جو ہے ایک درخت ہے مگر صرف لکڑیاں اس کی کاٹی گئی ہیں اور چولہے کے جو ہے حوالے کر دیا گیا اور راکھ میں بکھر گئی، تو سمجھ لو کہ وہ درخت کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی درخت ہے اس کے اندر پھل بھی آ رہا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے، لوگوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی دے رہا ہے، چاروں طرف سے جو ہے اس کی ہریالی کی وجہ سے جو ہے وہ درخت اونچائی کی منزل پر جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ درخت فائدہ مند درخت ہے۔ ایک درخت کے اندر اتنے سارے خاصیت ہیں، تو سمجھ لو کہ انسان کے اندر بھی وہ کمال ہونا چاہیے کہ خود جو ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے انسان تیرے اندر عالم اکبر ہے، تو خود تیرے اندر وہ وجود رکھتا ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، میں نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ خود انسان ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا۔ تو انسان کی منزلت اور وقار یہی ہے کہ خود کو پہچانو، ہوں ایم، کون ہوں میں، اور اس فرش عزا پر آیا ہوں تو کس وجہ سے میں اس فرش عزا پر آیا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کا کردار کیا تھا کربلا کے اندر، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو کس لیے جو ہے انتخاب کیا، اور کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام قربانیوں پہ قربانیاں دیتے گئے۔ ہاں زاداران محترم، کربلا کے اندر کم سن بچے بہت سے تھے، ان میں سے 18 بنی ہاشم بھی تھے۔